ہے مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب سب لوگ میری سنتوں کو ترک کر رہے ہوں، میری سنت پر عمل کرنا 100 شہید کا ثواب رکھتا ہے۔ ایک شہید کا اجر کتنا ہے؟ شہید کی فضیلت اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ شہید کی فضیلت، بٹی صاحب آپ آگے تشریف لیں۔ شہید کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کی ہے۔ ایک شہید کی فضیلت قرآن سے لے کر احادیث میں اس کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، تو جس کو 100 شہید کا ثواب ملتا ہے اس کے اجر و ثواب کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا اسے نوازے گا۔ تو مقصد ہے اصلاح۔ آج ستم یہ ہے کہ میں دوسرے کو کہتا ہوں اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو صحیح کرو، اگر دوسرا مانے یا نہ مانے میرا اس پر کوئی زور نہیں، کم از کم میں اپنے کو اصلاح کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت جل مجدہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے تعلق داروں کو، اپنے محلہ داروں کو، اپنے شہر والوں کو، اپنے ملک والوں کو، اپنی قوم کو آگ سے بچاؤ۔ لیکن سب سے پہلے اللہ نے انسان کے اپنے آپ کا ذکر کیا ہے۔ آج مبلغین کی کمی نہیں ہے، علماء کی کمی نہیں ہے، علم بہت ہے، لٹریچر بہت ہے، بہت زیادہ تبلیغ ہو رہی ہے، لیکن کمی کس چیز کی ہے؟ اپنی اصلاح کی کمی ہے۔ پہلے طریقہ کیا ہوتا تھا؟ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو مبلغین تیار ہوتے تھے ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ان کی پہلے اس طرح سے اصلاح کر دی جاتی تھی کہ ظاہراً اور باطناً ان کی اصلاح ہوتی تھی، اور وہ آگے جہاں بھی جاتے تھے وہ ایسے عمل کرتے تھے کہ ان کے عمل کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ مجھ سے زیادہ آپ تاریخ کو جانتے ہوں گے۔ یہ عنایت اللہ بٹی صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے سابقہ ہیڈ ماسٹر رہ چکے ہیں، گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول سے ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، تو اس لیے میرا چونکہ ان کے ساتھ پیار ہے، ہمارے یہ باس رہے ہیں۔ آپ بھی بہت تاریخ کو جانتے ہوں گے۔ بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر محمد بن قاسم کے حملے سے پہلے بھی مسلمان موجود تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کیسے مسلمان ہوئے تھے۔ ابھی تک ادھر مبلغین اس طرح قرآن و حدیث پڑھانے کے لیے فاتحانہ انداز میں نہیں آئے تھے۔ کیا ہوتا تھا کہ عرب تاجر تجارت کی غرض سے جب آتے تھے تو ہندو لوگ ان کے عمل کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آج مسلمان کا عمل اتنا بگڑ چکا ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ بھی ان کے عمل کو دیکھ کر شرم کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی بات کا رونا رویا تھا نا، وضع میں نصارا تو تمدن میں حنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج ہماری حرکتیں اتنی گر چکی ہے کہ آج یہود و نصارا وہ ہماری حرکتیں دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ اتنی ذلیل حرکتیں تو ہم بھی نہیں کرتے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میرا ایک دوست ہے شعیب اس کا نام ہے، وہ بیرون ملک گیا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے، اور بھی لڑکے گئے ہیں۔ الحمدللہ وہ ذکر کرنے والا نوجوان تھا، اس کے چہرے پر داڑھی تھی اور سر پر دستار تھی۔ وہاں سب کو داخلہ ملا، وہ بھی گیا ہے، پاکستان کے اور لڑکے بھی گئے ہیں۔ وہاں اس کو اللہ رب العزت جل مجدہ نے یہودیوں اور عیسائیوں میں
اتنی عزت دی کہ سب اس کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اصل مسلمان یہ نظر آتا ہے، اس کا عمل بھی اچھا ہے اور اس کی گفتگو بھی اچھی ہے، یہ صحیح مسلمان نظر آتا ہے۔ تمہاری حرکتیں تو اتنی گئی گزری ہیں کہ تمہاری حرکتیں دیکھ کر ہمیں بھی شرم آتی ہے۔ لوگوں نے اس کو، جو اس کے ساتھ پاکستان سے گئے تھے نا ڈاکٹر بننے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنی ہم خیال کسی فاحشہ لڑکی کو تیار کیا کہ تم جب یہ تنہا ہو اپنے کمرے میں تو اس وقت اس کے کمرے میں چلے جانا اور باقی پھر آگے ہم کام سنبھال لیں گے۔ جب وہ شعیب اپنے کمرے میں تنہا تھا، وہ لڑکی اس کمرے میں گئی ہے، اس نوجوان نے، شعیب نے جب اس لڑکی کی طرف ذکر کی توجہ کی نظر سے دیکھا، اس لڑکی نے فوراً ادھر ادھر دیکھ کر، اور تو کوئی چیز اسے نظر نہ آئی، شعیب کی چادر پڑی تھی، وہ چادر اٹھا کر اس نے اپنے آپ پر ڈال لی اور وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ مجھے شرم آ رہی ہے تجھے دیکھ کر، اپنی حرکت پر مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ مجھے کب کب ہی تاری ہے، جسم کانپ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ وجہ اور تو کوئی نہیں، وجہ یہ ہے کہ جب تم اس طرح میرے کمرے میں آئی ہو اور یعنی کی حالت میں، تو میں نے ذکر کی توجہ کی نظر سے تمہیں دیکھا ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ اب تمہیں شرم آ رہی ہے۔ اس لڑکی نے جب وہ دوسرے بھی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چادر اپنے اوپر اوڑھ کر بیٹھی ہے، تو وہ تو شعیب کی عزت کی پاسدار نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے تو بھیجا تھا کہ اس کو ہم بدنام کر دیں گے، لیکن یہاں تو صورتحال الٹی ہو چکی ہے۔ جب شور ہوا وہ کالج والے، یونیورسٹی والے بھی آئے، ہنگامہ ہوا، سب کو اس نے، لڑکی نے کہا کہ یہ وہ نوجوان ہے جنہوں نے مجھے اس آدمی کو بدنام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ عزیزان من، میرا آپ کو یہ واقعہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب یہ پرزہ ٹھیک ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ کے فضل سے انسان کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے کہ جو اور لوگوں کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے۔ تو انسان اپنا عمل اس وقت درست کر لیتا ہے جب اس کے اندر یہ پرزہ قلب جو ہے یہ درست ہو جاتا ہے۔ تو حضور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مبلغین تیار کیا کرتے تھے، ان کے اندر یہ بھی پاور ہوا کرتی تھی، روحانی پاور ہوا کرتی تھی، ان کا اپنا عمل اتنا اعلیٰ ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کے کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آج باتیں تو بہت ہیں دکھ کے ساتھ بیان کرنے والی، اور میں نے جو بیان کیا نہایت سمیٹ کر میں نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے بیان